آپ کو دوبارہ سے بتاتے چلے، میں نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں خانم کا جو پڑھے گی خانم وہ لائیو جائے گا ہدایت ٹی وی پہ. تو ویسے تو خانم کو ہی کور کیا جائے گا، لیکن یہ کہ شاید کچھ معاملات کی بیک تھوڑی بہت آ جائے تو تھوڑا پردے کا خیال کر لیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری محرم کی مجالس اسی طرح سے ٹھیک 4 بجے شروع ہو جائیں گی، اور پہلا عشاء پہلی سے 10 محرم تک خانم آبدہ نقوی خطاب کریں گی. تو آپ کو بھرپور شرکت کیجیے گا، اور پلیز کوشش کیجیے گا وقت کی پابندی کا خیال رکھیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں 4 بجے کا مطلب ہوتا ہے پورے 4 بجے حدیث کے ساتھ شروع کر دی جاتی ہے. ٹائم پر آئیں تاکہ جس وقت خانم خطاب شروع کریں اس وقت یہاں پر مجمع موجود ہو. بہت شکریہ. محمد والے محمد پہ بلند ترین صلوات. برلی و اولاد علی صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ برائے تشریف آوری رحمت للعالمین و امیر المؤمنین و سیدۃ النساء العالمین و ائمۃ الطاہرین بآواز بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته. الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات الله على محمد. 24 ذی الحج روز مباہلہ. اس کو عید وہی مناتا ہے جو قرآن کو درک کرنا چاہتا ہے. ہاں، کیونکہ یہ دن ایسا دن ہے جس کا اعلان اور جس کی بقا کو اللہ نے اپنی کتاب میں زندہ رکھا ہے. کیا کوئی بندہ بشر ایسا ہے یا بالخصوص کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس بات کو نظر انداز کر سکے یا اس کی تکذیب انکار کرے، جھٹلائے اور کہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار میں نہیں بدلی تھی؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا. کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل میں راستہ نہیں کھلا تھا؟ نہیں کہہ سکتا. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک طولانی نابینائی کے بعد بینا کر دیا تھا؟ ہاں، آنکھیں دے دی تھی. کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ اور اسی طرح کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ 18 بھائیوں کی عداوت حسد کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کنواں، قافلہ، قید و بند، ہر جگہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، یعنی مشکلات کا پہاڑ گزارنے کے باوجود عزیز مصر بنے تھے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے قصر فرعون میں ایک نوزائیدہ بچے کو آسیہ کے ذریعے پالا تھا؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیوں اس کا انکار نہیں ہو سکتا؟ کیوں اس مسلم حقیقت کو کوئی نہیں ٹال سکتا؟ کیونکہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لحافظون، خدا کہہ رہا ہے اس ذکر کو ہم نے بھیجا ہے، ہاں اس ذکر کو ہم نے بھیجا ہے، قرآن کو ہم نے بھیجا ہے، قرآن کی قصص داستانوں کو ہم نے بھیجا ہے، قرآن کی آیات کو ہم نے بھیجا ہے، قرآن میں جو نام ہیں ان کو ہم نے بھیجا ہے، لہٰذا ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ہاں حافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی بقا کے دائم ہیں، لہٰذا عید مباہلہ کیا میں اور آپ منائیں گے؟ ہاں، کیا عید مباہلہ ایسی عید ہے کہ جس کا حصہ بن کر ہم یہ کہیں کہ ہم تاریخ کو زندہ رکھ رہے ہیں؟ اللہ، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور جو اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کو اپنے ذمے لے لے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، فتح پنجتن پاک بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا آپ عید مباہلہ گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے خود کو قرآن سے جوڑ کر اپنی ضمانت اللہ کے حوالے کر دی ہے۔ ضامن ہے یہ دن ہر اس کے لیے جس نے سچ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اب اگر آپ کے ساتھ کوئی معجزہ ہو، اب اگر آپ کی زندگی میں کبھی دریائے نیل میں راستہ کھل جائے، یا آپ کنویں میں ہوں اور سوچ رہے ہوں شاید یہی کنواں میرے لیے قبر بن جائے، یا آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے اور پھر اس کے بعد آپ کو نجات مل جائے، تو حیرت نہ کیجیے گا، آپ نے مباہلہ گزاری ہے، آپ نے مباہلہ سے خود کو جوڑ دیا ہے، آپ نے مباہلہ کی بقا کے ساتھ اپنی بقا کو، اپنی حفاظت کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اور پھر سوچیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور پھر تصور کریں کچھ دیر کے لیے کہ کوئی پھر بھی کہے کہ مباہلہ میں کچھ جھول ہیں، ہے نا؟ مباہلہ میں جو رسول خدا امیر المؤمنین کو، یا جناب فاطمۃ الزہرا کو، یا اپنے بچوں کو امام حسن و امام حسین کو جو لے کر گئے، وہ ازراء محبت ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ امیر المؤمنین نفس نبی کے معنی میں نہیں آتا، نفس نبی کے معنی میں رسول خدا خود گئے تھے۔ سب آیت جانتے ہیں نا، تاریخی حوالے جانتے ہیں۔ بائی دا وے، آپ میں سے کس کس کو یاد ہے پچھلے سال مباہلہ کا میلاد کس نے پڑھا تھا؟ آپ چپ رہیں گی، ہے نا؟ اور میں نے کیا پڑھا تھا یاد ہے؟ ہیں؟ آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے کیا پڑھا تھا؟ کتنی بری بات ہے نا، تھوڑا سا شرمندہ بھی کر لوں۔ اچھا پڑھا تھا نا، یہ تو سب کو یاد تھا۔ کیسا پڑھا تھا؟ بہت اچھا پڑھا تھا، تھینک یو۔ یہ مجھے ہم سب کو ہمیں بھی پتہ چل گیا، یہ سارے ایم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو عید مباہلہ پچھلے سال میں نے پوری جو عید مباہلہ کی داستان ہے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ سنایا تھا، اور میں امید کرتی ہوں سب کو یاد ہوگا، یا میں یوں کہوں کہ موٹی موٹی لائنیں سب کو یاد ہیں۔ ہاں، عید مباہلہ کا انعقاد رسول نے نہیں کیا، اس کی ابتدا نبی نے نہیں کی، یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ قرآن میں آیت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا آؤ مباہلہ کرو ہمارے ساتھ۔ مباہلہ کے معنی کیا ہے؟ تم اپنا سچ بولو، ہم اپنا سچ بولیں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت قرار پائے گی، آج نہیں، کل نہیں، فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لہٰذا اگر اس بات کو قبول کرتے ہو تو آ جاؤ، اور اس کے نتیجے میں جو اس کا ہم کہیں اپنی زبان میں جو فارمیٹ ہے، جس طریقے سے مباہلہ کیا جانا تھا اس کو ہر طرح سے واضح کر دیا گیا، اور کہا گیا تم اپنی عورتیں، ہم اپنی عورتیں، تم اپنے بچے، ہم اپنے بچے، تم اپنے نفس اور ہم اپنے نفس لے کر آئیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ اتنی بڑی دلیل ہے مباہلہ، پھر بھی اگر کوئی کہے کہ جھول ہے نا، پھر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ مباہلہ اچھا اس میں مراد یہ ہوگا، تو تصور کیجئے کہ خدا پھر قرآن میں کیوں کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ہاں، اب انہیں اتنی بڑی آیت، علامت، نشانی، اللہ کا اتنا بڑا معجزہ اللہ کی جانب سے،
اتنی بڑی بات نظر نہیں آئے گی، یہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تلاش کریں گے۔ حقیقت حال کیا ہے؟ سب جانتے ہیں رسول خدا نے جب مکے سے ہجرت کی اور آپ مدینے میں آئے اور آپ نے مدینے میں اسلام رائج کیا، تو اسلام کے رائج ہونے نے لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب جلب کرنا شروع کر دیا، اور ہر کوئی یہ کہنے لگا اگر کوئی ضابطۂ حیات ہے تو صرف اور صرف محمد کے پاس، اور کیا خوب وہ مدینہ کو چلا رہے ہیں جس میں بہترین عدالت ہے، انصاف ہے، ہر ایک کا خیال۔ یہ بات پہنچتی آگے پیچھے جب چلنے لگی تو روایت کہتی ہے، ایک روایت میں یہودی، دوسری روایت میں عیسائی، یعنی جو اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان پر تھے، وہ کہنے لگے اگر یہ سلسلہ ایسا ہی رہا تو یقیناً محمد بہت جلد پوری دنیا پر حاکم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ افضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ دشمن جان گیا تھا کہ ان کی سیرت کے آگے ہماری کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جانب سے، جو نجران ہیں، عیسائی ہیں، ہم اپنی جانب سے جو ہماری طاقت ہے اس کا برملا اظہار مدینے کے اندر کریں گے، مدینے کے اندر کریں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایسا قافلہ بنایا، ایک ایسا وفد بنایا کہ جس وفد کے اندر جتنی بھی عیسائیوں کی طاقتیں تھیں وہ سب موجود تھیں۔ عیسائیوں کی طاقتیں کیا تھیں؟ روم یا روم، جو اس زمانے میں قیصر روم اس زمانے کا سپریم پاور تھا، ایک فارس ایران اور ایک روم۔ فارس میں آتش پرستی کی جاتی تھی، ایران والے جو ہیں وہ آج جو ہم کہتے ہیں پارسی نا، آتش پرست وہ تھے، روم والے عیسائی تھے۔ روم والوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بعد اگلے نبی ہونے کے دعوے دار ہیں، تو ہم بہتر جانتے ہیں اہل کتاب کہ کس طرح سے طاقت کا اظہار کرنا چاہیے، لہٰذا جو وفد نبی کے سامنے جائے گا وہ نہ صرف عیسائی ہونے کے لحاظ سے علم کا اظہار کرے گا، بلکہ جو قیصر روم ہے وہ بھی اپنی دولت اور طاقت اور سپریمیسی کو دکھانا چاہتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک بہترین خیمہ مدینے کے باہر لگایا گیا، ویسا خیمہ کبھی بھی عربوں نے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لیے عجم تھے نا، عربوں کے لیے وہ خیمہ بڑا ہی منفرد تھا، مزین تھا، آراستہ تھا، ہماری زبان میں لگژوریس تھا، اور وہ اپنے اسی خیمے سے مدینے کے مسلمانوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے تم کتنا اچھا جی رہے ہو جو ہم جی رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم نبی سے باقاعدہ ملاقات کے لیے جائیں، ہم اپنی جانب سے جو ہمارا سب سے بڑا شیخ ہے یا سب سے بڑا عالم ہے اس کے ساتھ دو چار لوگوں کو کرتے ہیں اور باقاعدہ دعوت دیتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ کب رسول خدا ہم سے ملاقات کریں گے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ، یہ آراستہ ہو کہ اب انہیں اپنی علمی طاقت بھی دکھانی تھی، افرادی طاقت بھی دکھانی تھی، اور اپنی مالی طاقت بھی دکھانی تھی کہ آئیڈیل تو ہم ہیں۔ یہ بہترین لباس پہن کر آئے۔ دو لوگوں نے انہیں دیکھا مدینے میں داخل ہوتے ہوئے۔ جب ان دو لوگوں نے دیکھا انہیں مدینے میں داخل ہوتے ہوئے تو دوڑتے ہوئے رسول خدا کے پاس گئے اور کہنے لگے جانتے ہیں روم کا وفد آیا ہے، اور ان کے عالم نے، آپ جانتے ہیں مدینے کے عالم کون تھے؟ اصحاب صفہ، جو بیچارے بڑی ہی بری حالات میں تھے مالی لحاظ سے۔ کہنے لگے ان کے عالم نے بہترین لباس پہن رکھا ہے، اور ایسا مزین و آراستہ لباس ہمارا بادشاہ بھی نہیں پہنتا، تو اے رسول خدا ہمیں لگتا ہے وہ آپ کے پاس ملاقات کے لیے آ رہے ہیں اور آپ اتنے سادہ لباس، اتنا مختصر سا آپ کا رہائش۔ لہٰذا ہمیں ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ بیت المال میں فلاں فلاں مقام سے ہمارے پاس خوبصورت ترین لباس آئے تھے، آپ وہ زیب تن کر لیجئے تاکہ ہم ان کے، ہماری زبان میں کہوں، ٹکر کے ہو جائیں۔ بہترین انہیں لگے، جواب آیا ہے کہ انہوں نے اچھے لباس پہنے، ہمارے پاس بھی مال دنیا کی کمی نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ رسول خدا نے جب یہ سنا تو آپ کے ماتھے پر شکن آئے، آپ نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا، آپ کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہونے لگا غصے سے۔ وہ جو دو لوگ تھے جو اپنی طرف سے مشورہ دینے آئے تھے وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے ہم رسول خدا کو تیار کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، اور انہیں ہماری بات بری لگ رہی ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ مدینے میں جب کسی کو رسول خدا سے رویہ کیسا رکھنا ہے
یہ جاننا ہوتا تھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ ایک ہی شخص کو جانتے تھے جو نفس رسول ہے، جو نفس رسول ہے۔ لہٰذا روایت نے، تاریخ نے، شیعہ سنی تاریخ نے لکھا، وہ دوڑتے ہوئے امیر المؤمنین کے پاس گئے اور کہنے لگے یا علی ماجرا یہ ہے، ہم کیا کریں؟ امیر المؤمنین حیرت زدہ ہوئے اور کہنے لگے اے شخص، تو نے یہ کیسے تصور کیا کہ تو رسول خدا کو واعظ و نصیحت کرے گا، انہیں تو مشورہ دے گا اور ان سے یہ کہے گا، سنیں غور سے، ان سے یہ کہے گا کہ جیسے رومی آئے ہیں ویسے آپ ہو جائیں؟ یہ تو نے گستاخی کی۔ اس نے کہا پھر ہم کیا کہتے؟ آپ نے فرمایا تمہیں چاہیے تھا تم رومیوں کے پاس جاتے، اس وفد کے پاس جاتے اور ان سے کہتے ہمارے رسول کی سنت و سیرت اور شان یہ نہیں ہے کہ تم ایسے لباس میں ان کے سامنے جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے نبی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھو تو یہ مزین آراستہ لباس اتار دو، اس دنیا کو اپنے وجود سے الگ کر لو اور خاضعانہ آ کر سادہ لباس میں ہمارے نبی کے سامنے بیٹھو، یقیناً وہ تمہیں اذن باریابی دیں گے، تمہیں اجازت دیں گے، تم سے ملاقات کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو شوق ہے ان دو لوگوں کا نام جاننے کا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی اور آپ کی عید تھوڑی اور اچھی ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے سب کے اصلی چہرے جاننے نا۔ اسلام میں اگر تولا ہے تبرہ بھی ہے، تولا ہدایت ہے تو تبرہ بھی ہدایت ہے، لہٰذا بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا تاریخ نے لکھا کہ وہ دوڑتے ہوئے گئے اور انہوں نے رومیوں سے کہا یہ اپنے مزین آراستہ لباس اتار دو، یہ چمک دھمک اپنے گلے سے زیور اتار دو، سادہ لباس ہو جاؤ، ان چیزوں سے ہمارا دین اور ہمارا نبی اور ہمارا سلسلہ کبھی مروب نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب انہیں یہ کہا گیا، روایت کہتی ہے کہ مدینے سے باہر جو ایک ٹینٹ یا خیمہ لگایا تھا ان کے پاس یہ واپس آتے ہیں اور یہ جب لباس اتارتے ہیں اور وجہ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد کو شکست دینے کے لیے یا ان کے مقصد میں راستہ حائل کرنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ ہتھیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم جس راستے پر ہیں وہ اس راستے کے نہیں ہیں، اور جو وہ ہم سے مطالبہ کریں گے وہ ایسا مطالبہ ہے جس کا حامل، اختیار رکھنے والا، جس پر اتھارٹی رکھنے والا صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ یعنی اگر ہم محمد مصطفیٰ کے ساتھ اپنا کوئی فیصلہ کرانا چاہتے ہیں تو حاکم صرف اللہ ہے، بندہ نہیں چلے گا، دولت نہیں چلے گی، لشکر کام نہیں، طاقت کام نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تم اپنی ساری دولتیں لے کر آؤ، جو کچھ تمہارے پاس ہے، اور جو میرا سرمایہ ہے میں لے کر آؤں گا، مباہلہ، جو تمہارے پاس ہے، سب سے بڑی چیز جو انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے نا، اس کو تم لے کر آؤ، اور اس کے لیے تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے جو لے کر آؤ گے، اگر تم غلط ہوئے تو جو تمہارا ہے سب خاک ہو جائے گا، کیونکہ آخر میں اللہ نے لعنت بھیجی نا جھوٹوں پر، جو جھوٹا ہوگا اس کا سب جائے گا سے مراد اس کی اولاد بھی جائے گی، اس کی عورتیں بھی جائیں گی، اور اس کے جیسے جتنے لوگ ہیں وہ بھی لعنت کے قرار پائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا روایت نے کیا کہا، سبحان اللہ، مدینے کے ہی باہر ایک جگہ سرخ قالین بچھایا گیا، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جناب سلمان فارسی نے بچھوایا، جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے نا ابھی بھی سرخ قالین یعنی جی ریڈ کارپٹ، وہ کس لیے ابھی تو خیر اور ہی رخ دے دیا، بڑا ہی کوئی فضول سا اس کو رخ دے دیا گیا۔ اس زمانے میں یہ ریڈ کارپٹ کا تصور جناب سلمان فارسی نے کیوں دیا؟ آپ جانتے ہیں کہ مکہ و مدینہ جو ہے وہ صحرا یا بنجر ایسی جگہیں ہیں جہاں پر زیادہ سے زیادہ رنگ کیا ہوتا تھا، گرین، کیونکہ وہاں درخت ہوتے تھے، ہے نا، آج کے زمانے کی طرح بہت رنگین تو نہیں ہوتا۔
جناب سلمان فارسی نے فرمایا جو ریڈ کارپٹ پہ ہوگا وہ ابناءنا میں سے ہوگا، نساءنا میں سے ہوگا، وہ انفسنا میں سے ہوگا۔ ورنہ ہم کیسے بتائیں کہ کون سے مباہلہ والے ہیں اور کون سے ٹینٹ والے ہیں؟ سمجھانے کے لیے بات کو کہہ رہی۔ لہٰذا ریڈ کارپٹ بچھایا گیا اور رومیوں سے کہا تم میں سے جو ابناءنا، نساءنا اور انفسنا میں ہیں وہ اس ریڈ کارپٹ پہ کھڑے ہو جائیں، اور اگر اللہ کی جانب سے جھوٹوں پر عذاب آیا تو وہ تیار بھی ہوں۔ یعنی جو مباہلہ والے ہیں ان میں اتنا جگرا ہو کہ وہ نہ صرف محمد کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر سکیں بلکہ وہ اللہ کا بھی سامنا کر سکتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جناب سلمان فارسی ان رومیوں کا ساتھ دینے یا ان کا آپ کے میزبانی کرنے کے لیے وہاں پہلے سے ہی موجود تھے، اور اس ریڈ کارپٹ پہ انفسنا، ابناءنا اور نساءنا کا جو میزان تھا اسے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ دوسری جانب ہے۔ البتہ رسول خدا سبحان اللہ جب آپ نے یہ آیت سنائی خانہ فاطمہ الزہرا میں اور فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے جھوٹوں پر ہم لعنت بھیجنا چاہتے ہیں تا قیام قیامت، فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آیت یہ ہے نا، قرار پائے گی اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر۔ اس کا مطلب کیا؟ آج نہیں، قیامت تک۔ لہٰذا جب آپ نے گھر میں اس بات کا اعلان کیا تو جناب فاطمہ الزہرا آپ آگے بڑھی اور فرمایا اے میرے بابا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق کو جانیں، سچ کو جانیں، تو واللہ میں نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ یا مشکوک کلام ادا نہیں کیا۔ پاک ہے زبان، پاک ہے زبان۔ فرمایا اے رسول خدا، اور اگر آپ اپنی اولاد چاہتے ہیں تو پورے مدینے میں حسن و حسین سے زیادہ پاکیزہ اور صاحبان صداقت کوئی نہیں جن کو کبھی بھی رجس اور ناپاکی نے چھوا بھی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اے میرے بابا، آپ چاہتے ہیں کہ انفسنا، اپنے نفس، اپنے جیسے، اپنے ہم صفت، اپنے ہم علم، اپنے ہم کف کو ساتھ لے کر جائیں، تو اس کا اعلان آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ جانتے ہیں نا آپ کا عکس کون ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جیسا کون ہے، لہٰذا جو آپ جیسا ہے آپ خود ہی اس کے بارے میں فرمائیے۔ اللہم صلی لہٰذا جب رسول خدا نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا مجھے علی سے وہ نسبت حاصل ہے جو ایک شاخ کو درخت سے حاصل ہوتی ہے، جو بٹن کو لباس سے حاصل ہے، جو لو کو دیے سے حاصل ہے۔ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا اگر انفسنا کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب۔ اب تصور کیجئے کہ جب ہم مباہلہ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ اپنی ساری دولت ایسے لے کر چلو کہ اگر فائدہ ہے تو سب کا ہے اور اگر نقصان ہے تو سب کا ہے، پیچھے مڑ کر کچھ بچا ہی نہیں نا۔ آپ کہیں کہ دنیا میں کچھ بچا، کچھ نہیں بچا۔ جب فاطمہ ساتھ ہیں، حسن و حسین ساتھ ہیں، علی مرتضیٰ ساتھ ہیں، روایت کہتی ہے کہ جناب رسول خدا نے جیسے حکم دیا ویسے ویسے آپ کے ساتھ مباہلہ والے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ وہ گھر ہے جس گھر کے دروازے پر رسول خدا السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ کہتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جس گھر کے دروازے کو، واحد دروازے کو مسجد میں کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات، اس گھر سے جناب فاطمہ اس وقت باہر آتی ہیں جب اہتمام مکمل ہوتا ہے۔ واحد موقع تھا جب مدینے والوں نے دیکھا اس گھر کے اندر سوائے خادموں کے کوئی باقی نہیں بچا، پورے گھر والے ایک ساتھ رسول خدا کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اسی انداز میں چلتے ہوئے باہر آئے ہیں۔ مدینے کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی،
میں اگر یہ بات کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی زیادہ بڑھا چڑھا کر کہنے والی بات نہیں ہے کہ یہ واحد ہی مقام ہوگا کہ مدینے والوں نے یہ دیکھا ایک ہی جگہ پر پنجتن ہے، یا حدیث قصہ میں ہے یا مباہلہ میں ہے، جہاں یہ اعلان زمانے کو ایسے بتایا جاتا ہے کہ تاریخ میں رقم کر دیا گیا کہ یہ 5 ایک ہیں۔ ہاں، یہ واحد مقام ہے۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ شان پر بلند تر صلوات صلی محمد۔ لہٰذا اگر پورے مدینے میں کوہرام بپا ہو اور ہم کہیں مباہلہ یہ نہیں چاہیے، مباہلہ کیا، یہ ایسا موقع ہے جو بار بار نہیں ہوتا۔ مباہلے کو وہاں پر رومیوں کے یا عیسائیوں کے یا نجرانیوں کے نصرانیوں کے ہونے کو نظر انداز کرتے ہیں جس انداز میں یہ نکلے ہیں۔ یہی کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوبصورت تاریخ کی یاد ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خاتم النبی قرار دیا ہے، لہٰذا میں سب سے آگے ہوں گا۔ چہرہ ہدایت کا، اسلام کا، دین کا، شریعت کا، آپ سب سے آگے کھڑے ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا اس خاتمیت کے بعد جو سلسلہ امامت کا چلائے گا، اس امامت کے لیے جن کو اللہ نے سردار بنایا ہے، جو جنت کے سردار ہوں گے، وہ میرے ہمراہ ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے ایک کو آغوش میں لیا، امام حسین علیہ السلام کو، اور امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ جو میرے اور ولایت کے درمیان حلقہ وصل ہے، جو مرکز مشیت خداوندی ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا کا تذکرہ آئے نا تو ہم شیعوں کا دل ہی نہیں بھرتا، ہمیں جی چاہتا ہے کہ ہم انا اعطیناک الکوثر آخری پارے سے شروع کریں اور بائے بسم اللہ پر آ کر ختم کریں۔ پورا قرآن ایک فاطمہ کے اندر سمایا ہے۔ آپ نے فرمایا حلقہ وصل ہے فاطمہ الزہرا، مرکز مشیت خداوندی ہے فاطمہ الزہرا۔ یہ ہدایت کے لیے ماں کا کردار ہے، یہ ام الاطہار ہے، طہارتوں کی ماں ہے، یہ ام الابرار ہے، ہر نیکی کی ماں ہے، یہ ام الاخیار ہے، ہر خیر کی ماں ہے، یہ ام الازہار ہے، ہر نور کی ماں ہے۔ لہٰذا جو وسط سیدہ خاتون جنت بلند تر صلوات لہٰذا جو وسط عین مرکزیت حاصل ہوگی وہ فاطمہ الزہرا کو ہوگی، وہ میرے عقب میں کھڑی ہوں گی اور وہ محور ہوں گی۔ سمجھ میں آتا ہے نا کہ کیوں خداوند کریم نے اس سے پہلے جب ان 5 انوار کو ایک چادر کے نیچے رکھا اور ملائکہ نے پوچھا من ہؤلاء، یہ 5 کون ہیں، تو تب بھی اللہ نے جواب دیا تھا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ اگر مرکزیت حدیث قصہ میں کسی کو دینی ہے تو وہ فاطمہ الزہرا۔ 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ لہٰذا جو مرکزیت ہے وہ فاطمہ الزہرا کی، فرمایا کہ میرے عقب میں جناب فاطمہ الزہرا عین وسط میں ایسے آ جائیں جیسے اللہ نے انہیں محور مرکزیت اور مشیت پروردگار بنایا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اس سارے سلسلہ ہدایت کا ولی ہے، جس کو اللہ نے ہر ایمان کے لیے امیر بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں امیر المؤمنین کیوں مخصوص ہے؟ صرف اور صرف مولا کی ذات سے، ہمارے پہلے امام سے۔ بہت پیاری بات ہے، اور انشاءاللہ کہ ہم سب اس دن کا مشاہدہ کریں۔ ہر شخص کوئی ایسا نہیں ہے جو قبر میں نہ جائے گا، اور سب جانتے ہیں قبر میں سب سے پہلے منکر و نکیر سوال و جواب کریں گے۔ انشاءاللہ مبشر و بشیر آئیں اور وہ ہمیں بشارت کے ساتھ سوال و جواب کریں۔ الہی آمین۔ جب منکر و نکیر یا مبشر و بشیر میت سے سوال کرتے ہیں روز برزخ میں پہلی رات، تو وہ پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون؟ تو کیا جواب ہوگا؟ تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے نا۔ ہاں، اللہ ربی، میں ڈر گئی، میں نے کچھ اور سنا تھا، میں نہیں بتاؤں گی کیا سنا تھا۔
ہاں اللہ ربی. پھر اس کے بعد سوال کریں گے من نبیک، جواب کیا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ بآواز بلند تر صلوات اللہ. میں ویسے ہی بات کر رہی ہوں، ایسے سوالات کے جوابات تھوڑے اعتماد سے دیں نا. آپ کو ڈر کس بات کا؟ میں منکر نکیر نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تو پریکٹس کروا رہی ہوں صرف. ہاں، لہٰذا تیسرا سوال کریں گے اور کہیں گے من امیر. ہاں، تمہارا امیر کون ہے؟ دنیا میں امیر ایک تھا، اور وہ امیر دنیا کی کسی چیز کا نہیں تھا، صرف ایمان کا امیر تھا. سبحان اللہ، سبحان. وہ صرف ایمان کا امیر تھا. کسی کو زبان رسالت نے کل ایمان نہیں کہا سوائے امیر المؤمنین کے. کسی ہستی کے بارے میں رسول خدا نے یہ نہیں کہا. اللہ اکبر. کتنی یہ بات حیران کن ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں امیر المؤمنین آ رہے تھے اور نبی خدا نے فرمایا السلام علیک یا امیر المؤمنین و یعصوب الدین. سلام ہو تجھ پر اے ایمان والوں کے امیر، اے کل ایمان، اور یعصوب الدین. یا علی یا علی. تو رسول خدا کسی کو امیر کہیں، تصور کریں نا. خاتم النبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں. اللہ نے یہ اعلان بار بار کیا، قرآن نے بار بار کہا کہ افضل البشر اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات. آپ سے برتر انسان کامل کوئی نہیں. جو اللہ نے آپ کو صفات اور کمالات دیے وہ اولین و آخرین میں کسی کو حاصل نہیں. سلسلہ ہدایت میں جو بلندی اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دی ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور وہ محمد مصطفیٰ یہ کہیں السلام علیکم یا امیر المؤمنین، آپ کو امیر ایمان والوں کا قرار دیں. یہ بات درک کرنے کی ہے، جتنا درک کریں گے سمجھیں گے اتنا زیادہ احساس میں غرق ہوں گے. اور پھر فرمایا یعصوب الدین. یعصوب الدین کیا ہے؟ جو دین کا ترازو ہو. جو دین کا، دین تو ایک ہی ہے نا، مذاہب بہت سارے ہیں، دین ایک ہی ہے اسلام. اسلام میں کون صحیح مسلمان ہے اور نہیں، اس کی پرکھ کیسے ہوگی، کس ترازو میں رکھا جائے گا؟ وہ صرف اور صرف علی ہے. ہاں، کیسے علی ابن ابی طالب ہے، ساتھ ساتھ مباہلہ ہے، یہ بھی سنتے چلیے. خداوند کریم نے روز جزا اعراف کا مقام بنایا ہے. اعراف وہ مقام ہے جہاں پر لوگوں کے ایمان ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے. ہاں، آپ جب امیر المؤمنین کا تذکرہ کرتے ہیں تو دیکھا ہوگا کہ بہت سارے چہروں پر ناراضگی آتی ہے، یا پھر کوئی کہتا ہے اے لو شیعہ پھر شروع ہو گیا. ایسا ہی ہے نا، اگر چہرہ نہیں بنا، لوگوں کو آ گیا منافقت رکھنا کہ کچھ نہیں کہنا. کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اعراف پر آؤ یعصوب الدین، تمہارے چہروں سے تمہارے ایمان کو اس دن پہچان لیں گے. ہاں، یہ ہمارا کام نہیں. رسول خدا نے فرمایا ترازو علی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو بس اسلام ہی ہے، اور اس میں مسلمان کون ہوا کون نہیں، وہ علی ابن ابی طالب. لہٰذا فرمایا اے امیر المؤمنین، مباہلے کے میدان میں جس کے نقش پا آخری باقی رہ جائیں، سب آگے چلیں گے نا، لیکن آخری نقش قدم جو رہے گا وہ آپ کا ہوگا جب ہم میدان مباہلہ میں جائیں گے. اور آپ سے بہتر حصار فاطمۃ الزہرا کے لیے حفاظت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. آپ سے بہتر حجاب فاطمۃ الزہرا کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. آپ سے بہتر کوئی حفاظت کرنے والا عصمت فاطمۃ الزہرا کے کوئی نہیں ہو سکتا. اور میں ساتھ یہ بات بھی بیان کرتی چلوں، یہ جو مباہلہ کے میدان میں رسول خدا نے یہ ترتیب دی ہے اور امیر المؤمنین کو محافظ
محافظ عصمت فاطمۃ الزہرا قرار دیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے، اعلان ہے، یا یہ ایک اشارہ ہے کہ اے علی جب تک آپ باقی ہوں گے کوئی فاطمۃ الزہرا کے نام پر حرف نہیں لا سکے گا۔ وہ 75-95 دن جو جناب فاطمۃ الزہرا نے بعد رسول گزارے، جناب امیر المؤمنین کے لیے اس دن کا اشارہ مباہلہ میں ہی کر دیا کہ میں نے فاطمہ آپ کے حوالے کی۔ آپ سب سے بہترین محافظ ہیں، آپ سب سے بہترین حجاب ہیں، آپ سب سے بہترین پردہ۔ علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی لہٰذا امیر المؤمنین کو محافظ فاطمۃ الزہرا، حجاب فاطمۃ الزہرا قرار دیا، اور پھر اس کے بعد یہ 5 لوگوں کا سوچئے، اللہ کا لشکر ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کبھی بڑے لشکر نہیں بناتا۔ اللہ جب چاہتا ہے نا اپنی نشانی چھوڑ دے تو بڑا لشکر نہیں، بڑے بڑے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے اصحاب فیل، جب ابرہہ کا لشکر آیا تھا اللہ نے کیا کیا؟ کیا کہا کہ میں ڈائناسور بھیجتا ہوں، اس سے بھی بڑی چیز۔ یا اللہ نے کہا کہ اے خاندان عبد المطلب اپنے سارے مجاہدوں کو لگا دو، چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے پاؤں میں کنکر ڈال دیا۔ اتنا بڑا لشکر ہے، اس کو مارنے کے لیے اللہ نے بڑا لشکر نہیں بنایا۔ فکر مند نہ ہو اگر آپ دنیا میں تنہا کر دیے گئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ مباہلہ کا میدان یہ بتا رہا ہے نا، ضروری چیز کیا ہے؟ آپ کا حق پر ہونا، اور آپ کے حق پر ہونے کے بعد اگر دنیا نے آپ کو اکیلا کر دیا اور آپ چھوٹے سے تھوڑے سے مختصر سے رہ گئے، فکر نہ کریں، خدا کبھی بھی حق کو ہمیشہ طاقتور نہیں کرتا، البتہ ان اللہ غیور، خدا غیرت مند ہے، اللہ کبھی حق کو تنہا چھوڑتا نہیں، پھر وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، پھر وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ اللہ کی غیرت یہ ہے کہ اس نے خانہ خدا کی حفاظت کی، چاہے ابرہہ کا لشکر آیا ہو یا ابو جہل کی جہالت آئی ہو، اس نے خانہ خدا کو یوں بے آسرا نہیں چھوڑا، لہٰذا وہ آپ کا بہترین نصرت و مدد کرنے والا ہے۔ چھوٹا سا 5 لوگوں کا لشکر، ابناءنا کہا تھا بیٹے لے کر آؤ، 2 بچے، نساءنا کہا تھا خواتین لے کر آؤ، 1 خاتون، انفسنا اپنے جیسے لے کر آؤ، اپنے جیسا نہیں، 1 شخص پورے مدینے سے، پورے شہر سے، وہ محمد جس کا ہر جگہ بول بالا ہے، چرچا ہے، اور سب مانتے ہیں کہ ان کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس نے اپنے جیسوں میں 1 کو اٹھایا، اور وہ مختصر سا لشکر لے کر، مختصر سا وفد لے کر، وہ جو اپنی پوری طاقت دکھانے کے لیے بادشاہ کی پشت پناہی لے کر ریڈ کارپٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ 5 لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جس میں ہم کہیں ایڈلٹ تو 3 ہی تھے نا، نظر تو دور سے 3 ہی آ رہے ہوں گے، اور ترتیب جیسی میں نے آپ کو بتائی، جیسی روایات میں لکھی ہوئی ہیں کہ سامنے صرف رسول خدا کی ذات ہے اور گود میں بچہ۔ ہم اگر عیسائیوں کی جگہ، میں پورے ادب سے خدا نہ کرے کہ کبھی ہم عیسائیوں کی جگہ ہوں، ویسے میں بات کر رہی ہوں، اگر کوئی بے معرفت دشمن ہوتا نا تو وہ قہقہا لگاتا کہ محمد تو اکیلے آ گئے، اپنے ساتھ بچہ لے آئے، ہم نے تو کہا تھا بیٹے لے کر آؤ، تو ان کے بیٹے اتنے چھوٹے ہیں، یہ بچہ کیا بولے گا؟ یہ محمد نے نعوذ باللہ کیا حماقت کی کہ اپنے ساتھ یہ لے کر آ رہے ہیں، ہے نا؟ جیسے میں اکثر ایک بات کہتی ہوں کہ کربلا میں امام حسین نے حر کا استقبال کیا، ہم ہوتے تو امام حسین سے ناراض ہو جاتے، حر کو کیوں آنے دیا؟ یہی تو ہے سارا کرنے والا، ایسا ہی ہے نا؟ تو تصور کریں ہماری عقلیں ہوتی تو ہم کہتے مباہلہ میں یہ کیا کر رہے ہیں، بچہ لے کر آئے، اس نے رونا شروع کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے بہت ہمیں نان سیریسلی لیا ہے، لیکن دیکھیے دشمن بھی اگر جانتا ہو نا کہ حق کے متلاشی کون ہیں تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہے، پھر وہ آغوش میں موجود بچے کو بھی نادان نہیں دیکھتا،
اسے آیت الہی کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ ان کی عورتیں، خاتون جو ساتھ لے کر آ رہے ہیں وہ کس عظمت کے ساتھ پردے میں چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو وہ اس خاتون کو حقیر، سادہ، بغیر زیور، ایک معمولی خاتون تصور نہیں کرتا، اسے اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھتا ہے۔ ہاں دیکھیے، رسول خدا کو دشمن تو اچھے ملے، نصرانیوں کو علم تو اپنے بارے میں پورا تھا، اپنی کیا حیثیت ہے، کیا کیلیبر ہے، یہ تو جانتے ہی تھے، اور جب مد مقابل رسول خدا کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ جان گئے کہ پھر ہمارا اور ان کا کوئی کیلیبر نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور پھر روایت نے لکھا کہ جو ان کا سب سے بڑا صاحب علم تھا، اس نے کہا واللہ اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو یہ جو پہاڑ ہے یہ ہم پر آ گرے گا اور ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ میدان مباہلہ سجدہ، اس سے پہلے کہ ہم کلام ہوتے، اس سے پہلے کہ حدیث یا روایت یا دلیل یا برہان کا تبادلہ ہوتا، روایت لکھتی ہے وہ مرصع، آراستہ، مزین، لگژوریس خیمے اٹھا دیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی وہ اٹھا دیے گئے اور کہہ دیا گیا کہ یہ جو ہیں یہ سچ کہنے والے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو واللہ ہمارے اور ان کے درمیان حکم کرنے والا اللہ حاکم۔ رسول خدا نے یہی فرمایا تھا نا کہ ہمارے درمیان اگر کوئی حکم دے گا، قضاوت کرے گا، فیصلہ کرے گا تو وہ صرف اللہ۔ نصرانیوں نے کہا کہ اگر حکم خدا آ گیا تو وہ ان کے حق میں ہوگا اور ہم ہلاکت کے سوا کچھ نہیں رکھتے ہوں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آس پاس دیکھوں اور آج کے مسلمان سے بالخصوص اور بالعموم آج کے شیعہ سے پوچھوں ہمارا توکل و توسل کتنا ہے ان ہستیوں کے لیے جن کو دشمن نے بھی جان کر دیکھ کر کہا کہ یہ اگر کہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں، ساری تیاری سمیت۔ تصور کیجئے میری اور آپ کی دعا میں، میری اور آپ کی مناجات میں، میرے اور آپ کے اللہ سے ہم کلام ہونے میں کتنے یقین کی گنجائش ہے، کتنے مزید توکل و توسل کی گنجائش باقی ہے۔ میں نہیں کہوں گی کہ ضرورت ہے، یقیناً آپ سب کے دل میں بہت حب اہل البیت ہے، تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں، ہے نا۔ عید غدیر پہ کتنے لوگ تھے، آج آپ یہاں پر ہیں تو اس کا مطلب ہے یقیناً آپ کے لیے کوئی خاص بلاوا ہے، آپ کے اندر زیادہ استقامت موجود ہے، آپ زیادہ اپنے اندر لگاؤ رکھتے ہیں۔ لیکن عید مباہلہ کا انجام یہ بتاتا ہے دشمن بھی جان گیا تھا کہ اہل بیت کے پاس اللہ نے کتنی طاقت و قدرت دے رکھی ہے، اور اگر یہ بات دوست جان جائیں تو ان کی دنیا بدل جائے، یہ بات چاہنے والے جان جائیں تو ان کی دنیا بدل جائے، وہ جو مانتے ہیں تسلیم ہونے والے ہیں وہ تسلیم ہو جائیں تو ان کی عبادات کا اور رخ ہو جائے۔ دعا دوں گی آپ سب کو، اپنے آپ کو، اور جو لوگ نہیں آ سکے ان سب کو بھی کہ خداوند کریم ہمارے دل میں اہل البیت کا توسل اور زیادہ کرے، ان کی محبت اور زیادہ کرے، ان کی معرفت اور زیادہ کرے، ان سے قربت اور زیادہ کرے، اور انشاءاللہ ان کی معرفت، ان کی قربت اور ان کی محبت کے بعد ہمارے اعمال کے اندر ان کی سیرت و سنت کو بھی لے کر آئے، اور انشاءاللہ جیسے میدان مباہلہ میں رسول خدا امیر المؤمنین جناب فاطمۃ الزہرا امام حسن و امام حسین کو اللہ نے فتح و نصرت و کامیابی عنایت فرمائی، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ہونے کی بدولت ہم سب کے بھی نصیب میں فتح و نصرت و کامیابی ہو، عزت ہو، آبرو ہو۔ پروردگار جتنی بھی مؤمنات اس میلاد میں موجود ہیں اپنے دلوں میں جو جو حاجات لے کر آئی ہیں بحق فاتحین مباہلہ ان سب کی دلی حاجات کو برآوردہ فرما، اور ان کے جو جو مشکلات ہیں انہیں بہترین مصلحت میں تبدیل کر دے۔ ارحم الراحمین ہمیں اس دنیا میں زیارت چہاردہ معصومین اور آخرت میں شفاعت چہاردہ معصومین سے ہم کنار فرما۔
پروردگار ہمارے ہر عمل کو امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کا سبب بنا، قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ جب میرے آقا امام زمانہ ظہور فرمائیں، ہمیں ہمارے بزرگوں اور بچوں سمیت ان کے اصحاب اور اعوان میں جگہ عنایت فرما۔ انک سمیع الدعاء و انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم۔